السلام علیکم، میں ہوں رمشا خان، آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی کہانی آصیب کے ساتھ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب کریں، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، شکریہ۔ کیونکہ اس لڑکے میں ایک ایسی طاقت ہے جس پر کوئی جادو، کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی۔ جب اس لڑکے کا ملاپ تمہاری بیٹی سے ہوگا تو وہ طاقت تمہاری بیٹی میں چلی آئے گی، پھر شہنشاہ جنات تمہاری بیٹی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ لیکن شاید یہ بات شہنشاہ جنات بھی جانتا تھا، تبھی اس نے تمہاری بیٹی کے اندر زہر بھر دیا ہے۔ اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ مر جائے گا۔ چودھری دلاور یہ ساری باتیں سن کر لرز اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے کہا، میں راضی ہوں، پر بتائیں اس لڑکے کی کوئی نشانی؟ اس لڑکے کی نشانی اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان ہے، بس وہی لڑکا تمہاری بیٹی کو بچا پائے گا، سادھو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن کاش وہ یہ بھی جان پاتا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ولید اور ارمان اس مکان میں داخل ہوئے تو انہیں ایک آدمی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ آؤ آؤ، سادھو کو تم لوگوں کا ہی انتظار تھا، اس آدمی نے کہا تو دونوں حیران ہو گئے۔ سادھو جی کو کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں؟ سادھو جی کو سب پتا ہے، اس آدمی نے کہا اور انہیں ایک طرف لے کر چل پڑا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ بڑا پہنچا ہوا سادھو ہے، ولید نے کہا تو ارمان مسکرا دیا۔ وہ دونوں اس وقت سادھو کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہاری نوکری نہیں لگ رہی ہے، گھر میں جوان بہنیں ہیں، بیمار باپ۔ آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ ارمان حیرانگی سے بولا۔ مجھے سب پتا ہے، سادھو نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے ان تمام مسائل کا حل میرے پاس ہے، بہنوں کی شادی، باپ کا علاج، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میری جان بھی جا سکتی ہے؟ ارمان نے پریشان ہو کر کہا۔ مجھے پوری بات بتائیں پلیز۔ اچھا سنو، چودھری دلاور ایک بہت ہی امیر آدمی ہے اور اس کی بیٹی رشنا۔ سادھو نے ساری بات تفصیل سے بتا دی، جسے سن کر ارمان اور ولید ساکت رہ گئے۔ لیکن ان باتوں سے ارمان کا کیا تعلق؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ارمان ہی وہ لڑکا ہے؟ ہاں، تم صحیح سمجھے بالک، ارمان ہی وہ لڑکا ہے۔ جب یہ مکان میں داخل ہوا تبھی مجھے پتا چل گیا تھا۔ دیکھو، اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان بھی ہے۔ اگر یہ مان جاتا ہے تو چودھری دلاور اس کو اتنے پیسے دے گا کہ یہ اپنی بہنوں کی شادی بھی کر دے گا، باپ کا علاج بھی کروا دے گا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے سادھو بابا، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، ارمان نے مانتے ہوئے کہا۔ کیا ارمان، تم پاگل ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ولید نے غصے سے کہا تو ارمان نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی جاؤ، پرسوں آ جانا، تمہاری چودھری دلاور سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ دونوں اٹھ کر مکان سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر ولید چپ نہیں رہا گیا۔ ارمان، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کیا کروں میں؟ تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا، میں ماں جی سے بات کروں گا، تمہاری جان کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا، ولید نے غصے اور دکھ سے کہا۔ پلیز ولید، یہ صرف میری نہیں، اس لڑکی کی بھی حالت ہے، پتہ نہیں وہ جن اس کو کتنی اذیت دیتا ہوگا، اور پلیز مجھ سے پرومس کرو کہ تم امی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، تمہیں اس دوستی کی قسم جو ہمارے بیچ میں ہے، ارمان نے کہا تو ولید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سادھو جی، آپ نے مجھے بلایا تھا، چودھری دلاور نے سادھو کے پاس حاضر ہو کر کہا۔ ہاں چودھری، تمہارا کام ہو گیا ہے، وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے جو اگر تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا تو تمہاری بیٹی شہنشاہ جنات سے چھٹکارا پا سکتی ہے، پر تمہیں اس لڑکے کو رقم دینا ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں سادھو جی، میں ہر قیمت دوں گا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے۔ سادھو نے ارمان کو بھی بلایا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر میں ارمان بھی وہاں آ گیا۔ چودھری نے ارمان کی طرف دیکھا، وہ ایک اچھا خاصا خوبرو نوجوان لڑکا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے پریشانی ہوئی کہ وہ کیا کرنے لگا ہے، پر اگلے ہی پل اپنی بیٹی کی محبت اس پر غالب آ گئی۔
میں چاہتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے رشنا سے مل لو اور تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا۔ آج چاند کی 3 تاریخ ہے، اگلے ماہ چاند کی پہلی کو تمہاری رشنا کی شادی ہو جائے گی اور بالکل سادگی سے ہوگی، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے چودھری جی، مجھے منظور ہے، پھر بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ اس دوران میں اپنی بہنوں کی شادی بھی کر لوں، تبھی مجھے سکون کی موت آئے گی، ارمان نے کہا۔ چودھری یہ سن کر رنجیدہ ہو گیا، وہ لڑکا اپنی بہنوں کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ بطول، جاؤ رشنا بیٹی کو بلا کر لاؤ، چودھری دلاور نے اپنی ملازمہ بطول سے کہا۔ اچھا چودھری جی، وہ چلی گئی۔ دیکھو ارمان، ہم نے رشنا کو یہ تو بتا دیا ہے کہ تمہاری اس سے شادی ہے، پر اس کو یہ معلوم نہیں کہ شادی کے بعد تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے۔ تم اس کو ایسا کچھ مت بتانا۔ ٹھیک ہے چودھری جی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو چودھری دلاور نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آؤ آؤ رشنا بیٹی، آؤ، چودھری دلاور نے رشنا کو دیکھ کر کہا۔ ان سے ملو، یہ ارمان ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس سے تمہاری شادی ہم کروانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، رشنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارمان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس ایک ماہ میں ارمان نے اپنی بڑی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ ارمان کی ماں حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ وہ جب بھی ارمان سے پوچھتی، ارمان کہتا کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا ہے، وہ باہر ملک سے پیسے لگاتا ہے، ادھر میں کاروبار سنبھالتا ہوں۔ وہ ماں کو اصل بات بتا کر موت سے پہلے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ارمان اور رشنا کی شادی تھی۔ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ ارمان رشنا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت دلہن اس کی موت تھی۔ اس معصوم کو آج کی رات اذیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے رشنا کا ہاتھ تھاما۔ رشنا، آج ہماری ملن کی رات ہے اور آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، ارمان نے کہا۔ آج کے بعد ہماری محبت امر ہو جائے گی۔ لیکن رشنا کو کیا پتا تھا کہ آج ہمارے ملن کی پہلی اور آخری رات ہے۔ ارمان تو یہ سوچ رہا تھا، لیکن اوپر والے نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اگلے دن چودھری دلاور اور اس کی بیگم زرینہ رشنا کے کمرے میں گئے تو اندر کے منظر نے انہیں ساخت کر دیا۔ جاؤ نورین، ارمان کو بلا کر لاؤ کمرے سے، آ کر ناشتہ کرے۔ کل سارا دن یہ لڑکا گھر سے باہر رہا ہے، رات کو آ گیا ہوگا۔ ویسے بھی ارمان رات کو باہر نہیں رہتا، ارمان کی ماں شاہدہ نے اپنی بیٹی نورین سے کہا۔ وہ ارمان کے کمرے میں گئی تو ارمان کمرے میں نہیں تھا، لیکن اس کے کمرے میں یہ لیٹر ملا۔ تو اسے پڑھو، کیا لکھا ہے؟ ماں نے کہا۔ نورین پڑھنے لگی۔ پیاری امی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے کتنی محبت سے مجھے پالا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکوں۔ آپ کی تو خواہش تھی، پر ایسا نہ ہو سکا اور آپ کے لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ آپ کو، ابو کو، بہنوں کو میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں کیا کرتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے چودھری دلاور ملے جن کی بیٹی پر آصیب کا سایہ تھا، جو اس وقت ختم ہو سکتا تھا جب میں اس سے شادی کرتا، اور انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا۔ پیسے میرے الماری میں رکھے ہیں، اس سے نورین کی شادی کرنا اور بابا کا علاج بھی کروانا۔ ماں، مجھے رشنا سے شادی کے بعد مرنا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہما، مجھے معاف کر دینا۔ نورین، تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ خوب دل لگا کر پڑھنا اور ڈاکٹر بننا۔ ماں اور بابا کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ خط نورین کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان کی ماں کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ ارمان، تم واپس آ جاؤ بیٹا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پیسوں کی نہیں۔ لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت دور جا چکا تھا جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ ارمان کا بیمار باپ ایک طرف ساخت ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام عمر کی پونجی آج لٹا دی تھی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ کمرے میں بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ خون بکھرا ہوا تھا۔ ایک طرف ارمان کی لاش پڑی ہوئی تھی،
زرینہ بیگم رشنا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ تم نے کیا کر دیا رشنا؟ کیوں ایسا کیا؟ تبھی اس کی نظر خط پر پڑی جو رشنا کے سر کی طرف رکھا ہوا تھا۔ زرینہ نے وہ خط اٹھا لیا اور پڑھنے لگی۔ بابا جان اور امی جان، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں، لیکن بابا جان، ارمان مرنے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا گیا ہے۔ اس نے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن بابا غلطی میری تھی۔ میں وہاں ندی کے کنارے گئی تھی اور میں ارمان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں، لیکن چاہتی تھی کہ میری غلطی کی سزا اسے نہ ملے، لیکن وہ میری خاطر اپنی جان دینے پر تیار ہو گیا۔ میرے لیے، اپنی بہنوں کے لیے وہ پیسے لے کر بھاگ بھی سکتا تھا، پر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ ارمان کے بعد اس کے ماں باپ، اس کی بہنوں کا کیا ہوگا؟ بابا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ارمان کے بعد میں اپنی جان دینے لگی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں جی پاؤں گی۔ مجھے معاف کرنا بابا جان، اب کوئی شہنشاہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ چودھری دلاور کا دل بند ہو گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا بھی کچھ کیوں نہ کر لے۔ کمرے میں صرف زرینہ بیگم کی چیخیں تھیں اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔